آج سورۃ الانفال کا خلاصہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 178، صفحہ نمبر 178، 9واں سپارہ۔ خلاصہ سورۃ الانفال۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس سورت کا نام سورۃ الانفال ہے۔ پہلی آیت میں لفظ انفال آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الانفال ہوا۔ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ قرآنی ترتیب میں اس سے پہلے 7 سورتیں ہیں اور یہ 8ویں نمبر پر ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے صورتیں نازل کی گئیں وہ ترتیب اس سے مختلف ہے۔ 87 صورتیں اس سے پہلے نازل ہوئی، 88 نمبر پر یہ ہے۔ 75 اس سورت کی رکوعات اس کی آیات ہیں اور رکوع اس کے 10 ہیں۔ غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم نے اس سورت کے مضامین کے اندر سن لیا اور پڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایمان والوں کو غنیمت بھی عطا فرمائی اور ان کے بڑے بڑے 70 سردار مارے بھی گئے اور تقریباً اتنے ہی ان کے لوگ قید بھی ہو گئے۔ مال غنیمت چونکہ پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے حلال کیا مال غنیمت۔ اب اس مال غنیمت کو کیسے تقسیم کیا جائے اور کون لیں اور کون نہ لیں، اس کا طریقہ کار تفصیلاً پہلے بیان نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ میدان جہاد میں جماعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض براہ راست جہاد کرنے والے، لڑائی کرنے والے، بعض ان کی حفاظت کرنے والے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے، کوئی کس طرف کوئی کس طرف، ترتیب چلتی رہتی ہے۔ تو اب کون مستحق ہوگا، کون نہیں، کس کو کتنا دیں گے، آیا جنہوں نے جمع کیا انہی کا ہی ہو جائے گا، یہ کیا ترتیب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس سورت کی پہلی آیت میں فرما دیا، یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کی ملکی ہے، وہ تو ہے ہی ان کا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور تمہارا کام یہ ہے کہ آپس کے معاملات، آپس کی جو تعلقات ہیں وہ درست رکھو۔ مال و دولت کے لیے اپنے تعلقات ہرگز مت خراب کرو، رشتہ داریاں مت خراب کرو، باقی چیزوں کو مت خراب کرو، اپنی اصلاح رکھو، اپنے حالات و واقعات اور معاملات کو درست اور ٹھیک رکھو۔ اللہ اکبر۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کے چلتے ہیں۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اس 10ویں سپارے کی جو پہلی آیت آئی، اس سورت کی آیت نمبر 41 بنتی ہے، اس میں بتا دیا کہ جب مال غنیمت یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو تقسیم کیسے کرنا ہے؟ فرمایا اس کے 5 حصے کرنے ہیں۔ ایک حصہ تو ہوگا
اللہ کا، اللہ کے رسول کا، رسول کے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، وہ تو ان کو دیا جائے گا۔ اور جو 4 حصے ہیں وہ جہاد کرنے والوں ہی میں تقسیم کر دیے جائیں، وہ انہی کے ہی ہوں گے۔ اللہ اکبر، جس کی مزید تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں یہ بات تسلیم کرنا ہوگی۔ اب ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ فرمایا جو بھی دل سے تصدیق کرتے ہوئے زبان سے کلمہ پڑھے وہ ایمان والا ہے، لیکن اللہ کے ہاں معیاری ایمان مطلوب ہوتا ہے، معیاری ایمان مطلوب ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ایک معیار ہے، ایمان کا بھی ایک معیار ہے، اور ایمانی معیار کیا ہے وہ اللہ نے ساتھ ہی دوسری آیت میں بیان کر دیا۔ فرمایا حقیقی ایمان والے وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں، جب قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور اپنے رب پر وہ ہمیشہ بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ 5 ان کی صفات ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ 5 صفات جس کے اندر آ گئیں، فرمایا وہ پکے ٹھکے ایمان والے لوگ، ہم المؤمنون حقا، لہم درجات عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجات ہوں گے۔ دوسری چیز مغفرت ہوگی، اور تیسری چیز اللہ عزت کے ساتھ ان کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اور آپ نے اس سورت کی آخری آیات جو آخری دروس تھے اس کے اندر یہی لفظ آپ نے حضرات صحابہ کرام کے لیے سنے کہ اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، وہاں بھی مغفرت، رزق کریم، اور اللہ نے پکے سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ ان کو عطا فرمایا، ان کو دیا ہے۔ چونکہ یہ جہاد کا موقع تھا اور مال غنیمت حاصل ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے 12 علتیں، وجوہات اس چیز کی بیان فرمائی کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بس جس طریقے سے وہ کہیں گے تمہیں اسی طریقے سے تقسیم کرنا ہوگا، تمہیں بات ماننا ہوگی، اس کے مطابق تم نے تقسیم کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جہاد کے 12 قوانین بھی بیان فرمائے، 12 علتیں اس بات کی کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور 12 ہی اللہ تعالیٰ نے قوانین جہاد بیان کیے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بیان کی اور صورت کے آخر تک جائیں گی۔ آیت نمبر 5، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی علت بیان کی۔ فرمایا کہ دیکھیے غزوہ بدر کے لیے اللہ نے ایمان والوں کو اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ان کے گھروں سے نکالا۔ وہ تو جہاد کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے ایمان والے، وہ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو جا رہا تھا، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تجارتی قافلہ تھا، اس کا راستہ روکنے کے لیے نکلے۔ جب وہ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بنا دیے کہ جو مقابلہ ہے وہ ابو جہل کی سربراہی میں آنے والے لشکر سے ہو گیا۔ فرمایا دیکھو اللہ نے آپ کو آپ کے گھروں سے نکالا، اور پھر ایمان والے اس لڑائی کو کوئی زیادہ پسند نہیں کر رہے تھے، اللہ نے اسباب بنا کر مقابلہ بھی کروا دیا اور فتح بھی عطا فرما دیا۔ تو فرمایا جب سب کام اللہ کے ہیں تو پھر قانون بھی اللہ ہی کا چلے گا، حکم بھی اسی کا چلے گا، تمہاری مرضیاں کوئی نہیں چلنی، تمہاری چاہتیں نہیں چلیں گی۔ دوسری وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، آیت نمبر 7۔ فرمایا اللہ نے تم سے پہلے ہی وعدہ کر لیا تھا، پہلے ہی وعدہ کر لیا تھا کہ 2 جماعتیں تمہارے سامنے ہیں، ایک ہے تجارتی قافلہ اور ایک ہے جنگجو جماعت۔ جس کا تعاقب کرو گے، جس کا تم مقابلہ کرو گے، اللہ تعالیٰ نے فتح تمہیں ہی عطا فرمانی ہے، تمہیں ہی فتح ملے گی، یہ بات پکی ہے، ہم نے پہلے تم سے وعدے کر لیے۔ فرمایا جبکہ ایمان والوں کی ایک جماعت تو
اسلحہ والی جماعت سے لڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہو رہی تھی. تم چاہتے تھے کہ نہیں رہنے دیتے ہیں، پھر تیاری کر کے آئیں گے، لیکن اللہ چاہتے تھے آج حق حق ہو کر سامنے آ جائے اور باطل باطل ہو کر سامنے آ جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حالات پیدا کیے. نمبر 3، وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. اس میں تیسری علت بیان کی گئی ہے. فرمایا کہ جب تم میدان بدر میں پہنچے تو وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے تم کس طرح گڑ گڑا کے مانگ رہے تھے، دعائیں کس سے مانگ رہے تھے، مدد کس سے طلب کر رہے تھے. تو اس اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا اور تمہاری مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے تمہیں خوشخبری سناتے ہوئے فرشتوں کے نزول کی خبر دی کہ فرشتوں نے نازل ہونا ہے. تو تم بھی اللہ سے مانگو، مرادیں تمہاری اللہ پوری کرے، دعا تمہاری اللہ قبول کرے. تو جب اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کی ہیں تو حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا، وہی تمہیں ماننا ہوگا. نمبر 4، اذ یغشیکم النعاس امنتا، آیت نمبر 11. فرمایا جب تم میدان جہاد میں پہنچے، میدان کا جو بہترین حصہ تھا وہ تو کفار کے پاس چلا گیا، اور جو ریتلی زمین تھی وہ تمہارے پاس آ گئی. تمہارے لیے وہاں پر آنا جانا چلنا مشکل، پانی کی قلت، دیگر چیزیں. اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی کہ میدان جہاد میں بجائے ڈرنے کے، گھبرانے کے، پریشان ہونے کے، تمہیں وہاں پر بھی اونگ آنا شروع ہو گئی، نیند آنا شروع ہو گئی. کوئی خوف نہیں، اللہ نے خوف تمہارے دلوں سے نکال لیا، اور اوپر سے اللہ نے بارش کر دی، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو ریت تھی وہ سب بیٹھ گئی، مسلمانوں کے لیے آنا جانا آسان ہو گیا. اور پانی کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور جب پانی کا بندوبست کیا طہارت کا بندوبست بھی ہو گیا. فرمایا جب وضو کرو گے، نماز پڑھو گے، شیطانی وساوس سے بھی اللہ نے محفوظ کر دیا، ان چیزوں سے بھی اللہ نے تمہیں محفوظ کر دیا. تو یہ سب کارنامے تو اللہ کے، سب کارنامے تو اس کے. نمبر 5، آیت نمبر 12 کے اندر، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. فرمایا جب تم میدان جہاد میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کیا. صرف خوشخبری نہیں دی، فرشتے آئے، اور اللہ نے فرشتوں کے ذمے 2 کام لگائے. پہلا کام کیا تھا؟ تم ایمان والوں کے دلوں کو ثابت قدم رکھو، انہیں مضبوط کرو. اور دوسرا کام تمہارا یہ ہے کہ جو کافر ہیں ان کی گردنیں اڑاؤ، کافروں کی گردنیں اڑاؤ تم. تو میدان بدر میں اللہ کے فرشتے آ کر براہ راست لڑے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم کسی کافر کے پیچھے بسا اوقات دوڑتے تھے، جاتے تھے، ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کی گردن کٹ جاتی، وہ جاتی. کچھ دکھا بھی دیا اللہ تعالیٰ نے. بعض فرشتے ایمان والوں کو انہوں نے دیکھے، جی ہم نے ایسا بندہ دیکھا، ہم نے ایسا بندہ دیکھا. فرمایا بس وہ اللہ کا فرشتہ تھا، وہ اللہ کا فرشتہ تھا. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں تو حکم بھی اللہ ہی کا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، آیت نمبر 15. اس میں قانون جہاد. فرمایا ایمان والوں جب کافروں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو جائے تو اب تم نے ان کا خوب دلیری سے مقابلہ کرنا ہے. وہاں سے پیٹھ پھیر کر تم بھاگ نہیں سکتے. جو پیٹھ پھیر کر بھاگے گا وہ اللہ کے غضب کی جانب اور جہنم کی جانب آئے. ہاں، لڑائی کرتے ہوئے اگر تم اپنی جماعت کی طرف پہنچنا چاہتے ہو، تنہا ہو گئے تو آ جاؤ، یا جہاد کے اندر تم کوئی اپنا حیلہ کر رہے ہو کہ تاکہ کافروں کو پتہ نہ لگے اور ان پر حملہ کر لیں تو وہ ایک الگ بات ہے. فرمایا وہ جہاد ہی کا حصہ ہے، وہ اس سے الگ نہیں ہے. تو جہاد میں تم نے ثابت قدم رہنا ہے. پہلا قانون. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، آیت نمبر 17. فرمایا
ثابت قدم رہنا تمہارا کام ہے، مدد اللہ تعالیٰ براہ راست تمہاری خود کریں گے۔ فرمایا دیکھتے نہیں میدان جہاد ہی کے اندر کس طرح اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو حکم دیا کہ آپ مٹھی بھر جو ہے نا مٹی لیں اور ان کی طرف پھینک دیں، اللہ نے سب کے آنکھوں میں سب کے سروں میں پہنچا دی اور ان کو پتہ ہی نہیں لگا ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، وہ آنکھیں ہی ملتے رہ گئے، ادھر کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا دیکھو ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اللہ کافروں کی سازشوں کو کس طرح بیکار کر دیتا ہے۔ بڑی بڑی پلاننگیں وہ بناتے ہیں اور کیا سے کیا تیاریاں کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، بشرطے کہ انسان ایمان والا بنے، ایمان والا بنے، ایمان پر تو آئے نا، ان کنتم مؤمنین بار بار فرمایا، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کافروں اگر تم اس انتظار میں تھے کہ فیصلہ ہو جائے حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، فرمایا غزوہ بدر نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ حق والے ہیں اور یہ باطل والے، اب باز آ جاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں اگر تم نے دوبارہ یہ کام کی ہے، فرمایا ہم دوبارہ مدد کریں گے ایمان والوں، اور تمہیں ایسے ہی ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، دوسرا قانون، ایمان والوں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانا کرو، روگردانی نہ کیا کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو یہ کہیں ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں، فرمایا یہ تو بدترین جانور ہیں جو سن لیتے ہیں سمجھتے بھی نہیں اور عمل بھی نہیں کرتے، جانوروں میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آیت نمبر 24، تیسرا قانون جہاد، ایمان والوں جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں کسی چیز کی طرف بلائیں تو تم ان کی بات کو مان لیا کرو، کیونکہ زندگی اسی کے اندر ہی، جو ایمانی زندگی ہے وہ اللہ نے ان چیزوں میں رکھی ہے جس کی طرف اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہوتے، لما یحییکم، اسی میں تمہارے لیے حیات اور زندگی ہے۔ واتقوا فتنۃ، فرمایا کبھی مخالفت نہ کرنا، نہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے وہ صرف ظالموں پر نہیں آتا، وہ تو سب پر آیا کرتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر انعام کیے کہ تم کس طرح کمزور سمجھے جاتے تھے مکہ میں، جب مدینہ میں آئے تو اللہ نے تمہاری مدد اور نصرت کر کے تمہیں مضبوط کر دیا، جس اللہ نے مضبوط کر دیا اس کی باتیں مانو، اسی میں خیر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اگلا قانون جہاد، اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے کبھی خیانت نہ کرنا، امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا، یاد رکھنا یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائشیں ہیں، کہیں ان میں پڑھ کر اپنی آخرت نہ خراب کر لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، آیت نمبر 29، اور قانون جہاد، فرمایا ایمان والوں ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا ہے، جب اللہ کی نافرمانی کو تم ترک کر دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح بھی دیں گے، تمہارے گناہ بھی معاف کر کے تمہاری کامل مغفرت بھی کریں گے، اور اللہ تمہیں اپنا فضل بھی عطا فرما دیں، اللہ فضل بھی عطا فرما دیں گے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ علتیں جہاد کی بیان کی، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب کفار دار الندوہ میں جمع ہو کر فیصلہ کر رہے تھے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ان کیا کیا جائے، کسی نے کہا قید کر دے، کسی نے کہا ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا ملک بدل کر دیا جائے، فرمایا وہ آپ کو زیر کرنے کی سازش کر رہے تھے اور اللہ ان کی سازشوں کو بیکار کر کے آپ کے لیے دنیا میں فتوحات کے دروازے کھولنے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ واللہ خیر الماکرین، فرمایا رب جیسی تدبیر کوئی نہیں کر سکتا، رب جیسی تدبیر کوئی نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، فرمایا ان کافروں ان بدبختوں کو دیکھو کہ قرآن کی آیات سن کے کہتے ہیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ حق کو مانے کہتے ہیں جی قرآن مجید نعوذ باللہ اگر حق ہے نا، وہ اپنی زبان میں یوں کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن مجید حق ہے تو اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا یہ تو عذاب خود مانگتے پھرتے ہیں، تو خود انہوں نے مانگا عذاب تو اللہ نے بدر میں پھر ان کو عذاب دے بھی دیا ہے جو انہوں نے مانگا تھا۔ اللہ اکبر۔ باقی فرمایا اللہ تعالیٰ عذاب ٹالتے رہتے اس لیے کہ یہاں اللہ کے نبی موجود ہیں، جہاں اللہ کے نبی موجود ہوں
اللہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، عذاب نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ استغفار کرنے والے موجود ہیں، جہاں استغفار کرنے والے ہوں اللہ ان سے بھی عذاب ٹال دیتے ہیں۔ باقی یہ عذاب کے مستحق پورے ہیں۔ فرمایا دیکھا نہیں ہے ان کو، یہ لوگوں کو مشعل حرام سے روکتے ہیں، بیت اللہ کی بے حرمتی کرتے ہیں، بیت اللہ کی عبادت کے بجائے، طواف کے بجائے وہاں جا کر سیٹیاں مارتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ فرمایا یہ مال خرچ کرتے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، ان قریب یہی مال ان کے لیے وبال کا ذریعہ بن جائے گا۔ کل الذین کفروا ان ینتہوا، آیت نمبر 38، کافروں سے فرما دیجئے اگر اب بھی تم باز آ جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، آج بھی اگر تم توبہ کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو فرمایا پھر وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ایمان والوں تم نے قتال کرنا ہے، دنیا سے فتنہ اور فساد کو ختم کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا، پہلی آیت میں وہی مال غنیمت کی تفصیل بیان کی جس کا بھی ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا، فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو ایمان والوں تم مدینہ کے قریب تھے، اس طرف سے تم گئے تھے اور وہ مکہ کے قریب تھے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک میدان میں لا کر جمع کر دیا۔ فرمایا اس طرح تو اگر دو جماعتیں آپس میں وقت طے کریں نا تب بھی آ کر آپس میں ایسی نہیں ملتی جس طرح اللہ نے تمہیں ایک میدان میں جمع کر دیا ہے۔ اللہ نے جمع کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کفار جو ایمان والوں سے 3 گنا زیادہ تھے، اللہ نے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو خواب میں تھوڑے کر کے دکھائے کہ بالکل تھوڑے سے ہیں، آپ بیدار ہوئے، فرمایا یہ کوئی اتنے نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ پھر جب مقابلے کے اندر آئے تو اللہ تعالیٰ نے سب ایمان والوں کو وہ کافر تھوڑے کر کے دکھائے، اور جو ایمان والے تھے وہ کافروں کو تھوڑے کر کے دکھائے۔ جو ہی لڑائی شروع ہوئی اللہ نے حالات بدل دیے، ایمان والے جو تھوڑے تھے اور حقیقت میں بھی تھوڑے تھے، اللہ نے کافروں کو ان سے زیادہ کر کے دکھا دی کہ جب وہ دیکھنے لگے انہوں نے کہا ہم تھوڑے اور یہ اتنے زیادہ، ان کی ہمت وہیں جواب دے دی۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ کی تدبیر کیسے کام آئی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، آیت نمبر 45، پھر قانون جہاد، ایمان والوں جب تم کافروں سے مقابلہ کرو ثابت قدم رہا کرو، اور اس میں کئی دفعات ہیں، پھر اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، آپس میں لڑائیاں نہ کیا کرو نہیں تو تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ اور جب تم جہاد کے لیے جاؤ تو تمہارے اندر ریاکاری اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو اللہ نے کیسی تمہاری مدد کی کہ جب شیطان پہلے ان کافروں کے ساتھ ہوا، انسانی شکل مشرکہ کی شکل میں آ گئے، اور پھر بدر تک شیطان انسانی شکل میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب بدر میں پہنچا تو شیطان کہنے لگا نہیں میں نہیں یہاں ٹھہر سکتا۔ اور کیوں؟ وہ تو انسان بنا ہوا تھا۔ کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، میں تم سے بری ہوں، مجھے وہ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے، اس کو فرشتے اترتے نظر آ رہے تھے۔ تو وہاں سے وہ بھاگا، تو جب وہ بھاگا تو باقی لوگ جو تھے وہ بھی کم ہمت ہو گئے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم، فرمایا ایمان والو وہ بھی اس وقت کو یاد کرو جب کافر اور منافق لوگ تمہارے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ بڑے دیندار آ گئے، غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، بڑے دیندار بنتے، یہ تو موت کی طرف جا رہے ہیں۔ تم دین پر قائم رہے، اللہ نے تمہاری اس وقت بھی مدد فرمائی۔ فرمایا اللہ تو مدد کرنے والے ہیں، دیکھتے نہیں کداب آل فرعون والذین من قبلہم، فرعون کے مقابلے میں اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی مدد کی کہ نہیں کی، ان کے ساتھیوں کی مدد کی کہ نہیں کی؟ اللہ تو ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَإِمَّا الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ، آیت نمبر 56۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا، ایمان والوں جب تمہارا معاہدہ ہو جائے کسی قوم کے ساتھ تو تمہاری ذمہ داری ہے اس معاہدے کو پورا کرو جب تک وہ معاہدے پر قائم رہیں۔ اگر ان کی جانب سے خیانت کی گئی تو تم علل اعلان معاہدے کو ختم کر دیا کرو اور ان سے کہہ دیا کرو ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے اب اس کے بعد، کیونکہ تم نے خیانت کی ہے، معاہدہ ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد جنگ کیا کرو۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، آیت نمبر 60 سے۔ اگلا قانون جہاد، ایمان والوں
ہمیشہ کفار کے مقابلے کے لیے تم تیاری کرتے رہا کرو، اپنا اسلحہ تیار کرو جتنا بھی تم سے ہو سکے، کیونکہ یہ کفار اسلحے سے ہی ڈرتے ہیں۔ کتنے تمہارے دشمن وہ ہیں جو تم جانتے نہیں، لیکن تمہاری تیاری سے وہ خود بخود گھبراتے رہیں گے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، آیت نمبر 61، اگلا قانون فرمایا کہ اگر کافر خود جھک جائیں صلح کرنے کے لیے تو آپ بھی صلح کر لیجئے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو لڑائی تھوڑی چاہتے ہیں کہ جان بوجھ کے لڑنا ہی لڑنا ہے، وہ تو فساد پھیلا رہے تھے، اس فساد کو ختم کرنا ہے۔ اگر وہ صلح پر قائم رہیں تو ٹھیک ہے، اگر قائم نہ رہیں، الٹا آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ پھر آپ کی مدد کرے گا اور اللہ ان پر آپ کو غالب کر دے گا۔ فرمایا اللہ کی قوت اور طاقت کا اندازہ کیا لگائیں، دیکھتے نہیں ان ایمان والوں کو جو الگ الگ قبیلے سے ہیں، الگ الگ نسل و رنگ سے ہیں، ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں، اللہ نے ان سب کو بھی تو ایک کر دیا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، جس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے، وہی اللہ آپ کو ان کافروں پر بھی غالب کر دے گا۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین، آیت نمبر 65، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں ان لوگوں کو نماز کی، روزے کی ترغیب اور دعوت دیتے ہیں، آپ ان کو جہاد کی دعوت بھی دیا کریں۔ حرض المؤمنین علی القتال، جہاد کی ترغیب بھی ان کو دے کہ جہاد بھی اسلام کے احکامات میں سے ایک مستقل حکم ہے، جب ضرورت پڑے تو اس کو بھی عمل میں لایا جاتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ مدد اللہ نے کرنی ہے۔ پہلے فرمایا کہ تم میں سے 20 ہوں گے 200 پر غالب آئیں گے، 100 ہوں گے 1000 پر غالب آئیں گے۔ بعد میں فرمایا اب کمی کر دیتے ہیں، 100 ہوں گے 200 پر، 1000 ہوں گے 2000 پر غالب آئیں گے۔ ما کان لنبی، وہ جو قیدی آئے تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا، اللہ کی طرف سے اختیار تھا کہ ان کو قتل کر دو کہ فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو فیصلہ ہوا ٹھیک ہے، لیکن بہتر پہلی مرتبہ یہ تھا جب قیدی آئے فدیہ لے کے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، پہلی مرتبہ ان کی گردنیں ہی اڑانی چاہیے تھی، بعد میں جس طرح کیا جاتا۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، جو قیدی پکڑے گئے انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ ہم تو مومن ہوتے ہیں، بعض ایمان لے آئے، پھر ان کے فدیوں کا کیا کریں؟ فرمایا فدیہ ان کو دینا پڑے گا، وہ ان پر لازم ہو گیا۔ صحیح دل سے، سچے دل سے ایمان لائیں گے، جو ان سے لیا جائے گا اللہ ان کو اس سے بہتر عطا فرما دے۔ فرمایا یہ وعدہ ہے، اور اگر یہ خیانت کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے پہلے بھی کی ہے، پھر اللہ کی پکڑ میں آ جائے۔ تو یہاں تک یہ قوانین بھی اور جہاد بھی، اور آخری یہ جو آیات ہیں 4 آیات، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بشارت اور خوشخبری دی۔ فرمایا جو ایمان لاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کو ٹھکانہ دے کے ان کی نصرت کرتے ہیں، اللہ کی نظر میں سب یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک ہی ہیں۔ اور جو کافر ہیں فرمایا وہ آپس میں دوست ہیں۔ پھر دوبارہ فرمایا جس طرح سورت کی شروع میں، جو ایمان لائے، ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کی اور جنہوں نے ان کی نصرت کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا یہ پکے سچے ایمان والے، یہ پکے سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق بھی ہے۔ ہاں ایمان والے سب معتبر ہیں، لیکن سب ایک درجے کے نہیں۔ فرمایا جو پہلے ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، ان کا مقام بلند ہے، ان کا مرتبہ بلند ہے۔ جو بعد میں آئے ان کا رتبہ ان سے کم ہے، لیکن ہیں ایمان والے سب ایک ہی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، پہلے حکم آیا تھا کہ جو ہجرت کر کے نہیں آئیں گے وہ وراثت ان کو نہیں ملے گی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ وارث ہی وہی ہوں گے آپس میں جو قرابت دار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، فرمایا اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ جتنے بھی قوانین اور احکامات بیان کیے گئے یہ اللہ کے علم کے مطابق ہیں۔ تمہارا علم غلط ہو سکتا ہے، تمہارا علم ناقص اور کمزور ہو سکتا ہے، اللہ ہر نقصان سے پاک ہے۔ اس لیے اس کے احکامات پر عمل کرنے ہی میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب و کامران فرمائے، اور ہماری زندگی کے لیے جتنے اصول بیان فرمائے گئے ہیں اللہ ہم سب کو وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا موٹا موٹا خلاصہ جو سورت کا، جو ہم نے کئی مہینوں میں پڑھی، تو آج ایک مجلس میں نے اس کا ذکر کر دیا۔ اللہ تعالی ہمارا یہ پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔